شالوم علیکم، میں ہوں مختار مشلو اور ہم آپ کو ادامہ ٹی وی کے خصوصی پروگرام آخری زمانہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ عصر حاضرہ کے بدلتے تقاضوں کے پیش نظر یہ پروگرام بائبل المقدس کی آخری کتاب مکاشفہ کی تعویل پر مبنی ہے۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے جو اسے خدا باپ کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد وقوع پذیر ہونا ضرور ہے۔ مسیح یسوع نے اپنے فرشتے کی معرفت یہ مکاشفہ اپنے پیارے رسول یوحنا پر ظاہر کیا، اور اسی مناسبت سے عرف عام میں اسے یوحنا عارف کا مکاشفہ بھی کہتے ہیں۔ آئیے آج کے لیے مکاشفہ کی کتاب کے اس آیت با آیت تفصیلی مطالعے میں خداوند کے پاک کلام کی تلاوت سنیں۔ لکھا ہے، افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو اپنے دہنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 باب پہلی آیت۔ پچھلی بار آپ نے مکاشفہ کی نبوتی کتاب کے آیت با آیت تفسیری مطالعے کے سلسلے میں مکاشفہ کی کتاب کے 2 باب کی پہلی آیت کے پیش نظر افسس کی کلیسیا کے قیام کی جانکاری حاصل کی تھی۔ آج کے پروگرام میں ہم افسس کی کلیسیا کی تعمیر و ترقی پر گفتگو کریں گے۔ اگرچہ انجیل جلیل کی منادی میں تقریر یا خطاب کا اپنا ایک الگ مقام ہے، تاہم یہ کسی کے ساتھ اس کے گھر کے دروازے پر ذاتی ملاقات کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ جوزف ایڈیسن الیگزینڈر کا قول ہے کہ چرچ نے ابھی تک کوئی بھی ایسی چیز ایجاد نہیں کی جو گھر با گھر انجیل کی منادی کرنے کے مؤثر طریقہ کار کی مد مقابل ہو سکے۔ کسی شخص کا مقولہ ہے کہ لوگوں کو چرچ کے دروازے کے مقابلے میں اپنے گھر کی چوکھٹ پر خدا کے کلام کو سننا اور تعلیم الہی کو یاد رکھنا زیادہ آسان لگتا ہے۔ یسوع مسیح کے شاگرد اسی اصول پر کاربند تھے۔ لوکا طبیب کے مطابق یروشلم میں سردار کہن اور صدوقیوں نے حسد کے باعث رسولوں کو پکڑ کر حوالات میں رکھا، اور لکھا ہے کہ پھر انہیں لا کر عدالت میں کھڑا کر دیا، اور سردار کہن نے ان سے یہ کہا کہ ہم نے تو تمہیں سخت تاکید کی تھی کہ یہ نام لے کر، یعنی یسوع کا نام لے کر تعلیم نہ دینا، مگر دیکھو تم نے تمام یروشلم میں اپنی تعلیم پھیلا دی اور اس شخص یعنی یسوع کا خون ہماری گردن پر رکھنا چاہتے ہو۔ پطرس اور رسولوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 5واں باب 27ویں سے 29ویں آیت۔ اس کے بعد گملیل نے عدالت کو تھیوداس اور یہودا گلیلی کا حوالہ دے کر کہا کہ اب میں تم سے کہتا ہوں کہ ان آدمیوں سے یعنی یسوع کے رسولوں سے کنارہ کرو اور ان سے کچھ کام نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا سے بھی لڑنے والے ٹھہرو، کیونکہ یہ تدبیر یا کام اگر آدمیوں کی طرف سے ہے تو آپ برباد ہو جائے گا، لیکن اگر خدا کی طرف سے ہے تو تم ان لوگوں کو مغلوب نہ کر سکو گے۔ انہوں نے اس کی بات مانی اور رسولوں کو پاس بلا کر ان کو پٹوایا اور یہ حکم دے کر چھوڑ دیا کہ یسوع کا نام لے کر بات نہ کرنا۔ پس وہ عدالت سے اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے کہ ہم اس کے نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے، اور وہ ہیکل میں اور گھروں میں ہر روز تعلیم دینے اور اس بات کی خوشخبری سنانے سے کہ یسوع ہی مسیح ہے باز نہ آئے۔ اعمال کی کتاب اس کا 5واں باب 38ویں سے 42ویں آیت۔ افسس کی کلیسیا کی تعمیر و ترقی کے سلسلے میں پولس رسول نے بھی یسوع مسیح کے ان ابتدائی رسولوں کا طریقہ کار اپنایا اور افسس میں گھر با گھر انجیل کی منادی کی، اور یہ جو دستور تھا اس کا وہ کافی کارآمد رہا۔ اور ماہ بعد جب وہ روم کے سفر پر تھا تو اس نے ایک مقام پر یعنی ملیتس کے مقام پر افسس کے بزرگوں کو، قائدین کو بلایا، ان سے ملاقات کی
اور انہیں نصیحت کی افسس کی کلیسیا کے بارے میں۔ اور لوکا طبیب اعمال کی کتاب میں لکھتا ہے کہ پولس نے ان سے کہا، تم خود جانتے ہو کہ پہلے ہی دن سے کہ میں نے آسیا میں قدم رکھا ہر وقت تمہارے ساتھ کس طرح رہا۔ اور پھر بعد میں کہتا ہے، اور جو باتیں تمہارے فائدے کی تھیں ان کے بیان کرنے اور علانیہ اور گھر گھر سکھانے سے کبھی نہ جھجکا، بلکہ یہودیوں اور یونانیوں کے روبرو گواہی دیتا رہا کہ خدا کے سامنے توبہ کرنا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا چاہیے۔ اس کے بعد اس نے وضاحت کی کہ پس میں آج کے دن تمہیں قطعی کہتا ہوں کہ سب آدمیوں کے خون سے پاک ہوں۔ یہ تفصیلات آپ اعمال کی کتاب کے 20ویں باب میں 17 سے 31ویں آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ پولس کی افسس میں گھر بگھر منادی کے سلسلے میں F.N. پیلوبیٹ بیان کرتا ہے کہ پولس رسول کی منادی کا کام کلیسیائی اجلاس یا مجمع کے اندر ہی نہ تھا، بلا شبہ وہ ذاتی طور پر بطیروں کو ان کے گھر پر جا کر بھی ملتا تھا، جہاں بھی اسے کسی ایسے شخص کا علم ہوتا کہ وہ متلاشی ہے اور خدا کے پاک کلام کا شوق رکھتا ہے، بے شک مخالف ہی ہے مگر بات چیت کرنے کے لیے راضی ہے، تو وہ اس سے رفاقت رکھنے میں کبھی بھی پس و پیش نہ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ جب ہم پولس کی افسس کی منادی کا ذکر پڑھتے ہیں تو اس نے گزشتہ باتیں جو بھی ہم نے ملاحظہ کی ان کے علاوہ بھی افسس کے قائدین کو ملیتس کے مقام پر یاد دلایا کہ میں نے کسی کی چاندی یا سونے یا کپڑے کا لالچ نہیں کیا، تم آپ جانتے ہو کہ انہی ہاتھوں نے میری اور میرے ساتھیوں کی حاجتیں رفع کی۔ میں نے تم کو سب باتیں کر کے دکھا دیں کہ اس طرح محنت کر کے کمزوروں کو سنبھالنا اور خداوند یسوع کی باتیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے خود کہا، دینا لینے سے مبارک ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 20واں باب اس کی 33ویں سے 35ویں آیت۔ پولس کی اس گھر بگھر منادی کے سلسلے میں جو اس نے افسس میں کی تھی، ایک اور شخص A.E. بیلی لکھتا ہے کہ پولس رسول اپنی عادت کے مطابق طلوع آفتاب سے لے کر صبح 11 بجے تک خیمہ دوزی کا کام کرتا تھا۔ 12 بجے سے سپہر 4 بجے تک وہ ترنس کے مدرسے کے ہال میں لیکچر دیتا، پھر معاونین کے ساتھ مشترکہ کانفرنسیں اور نجات کے امیدواروں سے شخصی گفتگو کرتا، خدمت گزاری کے اندرونی حلقوں تک جانے کے منصوبے بنتے اور آخر میں گھر با گھر جا کر انجیل جلیل کی منادی کا کام آدھی رات تک مسلسل جاری رہتا تھا۔ اس کے علاوہ دی ویسلین بائبل کمنٹری میں لکھا ہے کہ پولس رسول نے افسس میں یہودیوں اور یونانیوں دونوں کی طرف اپنی ذمہ داری بخوبی پوری کی تھی، اور اگر وہ اپنے گناہوں میں مر جاتے تو اس کے لیے ان کے پاس کوئی عذر اور بہانہ نہیں تھا۔ آج کے پروگرام میں ہم نے مکاشفہ کی کتاب کے آیت با آیت تفسیری مطالعے کے سلسلے میں افسس کی کلیسیا کی تعمیر و ترقی کا احوال ملاحظہ کیا۔ اگلی بار ہم افسس کی مسیحی کلیسیا کی روحانی جنگ کے سلسلے میں الہامی حقائق کی جانکاری حاصل کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری کاوش اچھی لگے تو اسے اپنے عزیز و احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ کامنٹ باکس میں آپ کی مخلص رائے اور مثبت تنقید کا انتظار رہے گا، اور مزید جانکاری کے لیے ہمارے YouTube چینل ادامہ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بائبل کا خدا یہوہ الوہیم زندگی کے سفر میں آپ کے شامل حال رہے۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔